the law which states that offense is committed by a person is based on two presumptions. One is that a person is guilty until it is proven that the person is innocent. This is one assumption that is made. The other assumption is that the person is innocent unless proven guilty. So the whole structure of the legal system or the judicial system is considers an individual innocent or guilty. One school of thought is that, and of course this is the Commonwealth law, that the person is innocent till it is proven that the person is guilty. And that's one assumption. It's the responsibility of the one who has put allegation on the other person rather than the one who is alleged to prove that the person has committed an offense. Now, what is an offense? And it is important to understand the definition of offense as it is given in the law. According to this, it is defined as any act of commission made punishable by law for the time being enforced, and it also includes any act in respect of which complaint is made under Section 20 of Cattle Trespass Act 1871. Now, in 1871, during that time, this was a common complaint in rural areas that somebody's cattle has trespassed into the fields of the other person. اور یہی ایک وجہ بھی ہوتی تھی رسا گیری جو ایک سب کانٹیننٹ کی ایک بہت پرانی ڈسپیوٹ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بھینسیں چرا لیتے تھے. سو یہ ایک قانون بنایا گیا, قانون سازی کی گئی 1871 میں کہ اس کے مطابق اگر یہ اوفینس ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے. سو اینی تھنگ وچ از این اومیشن اور لا اس کی کوئی سزا مقرر کرتا ہے وہ ایک اوفینس ہے. نا دو طرح کے پہلے ہم اس کی مختلف اقسام ہیں اوفینسز کی انڈر دا لا. انڈر جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اوفینسز. اس میں سے پہلی جو اوفینس کی قسم ہے وہ ہے بیلیبل اور نان بیلیبل. بیلیبل اوفینس وہ ہے جس میں بیل رائٹ ہے انڈیویجول کا, یعنی اگر اس نے وہ اوفینس کمٹ کیا ہے تو اس کو بیل ملنی چاہیے ان وچ گرانٹنگ. اور نان بیلیبل اوفینس وہ اوفینس ہے جس میں کورٹ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے بیل لینے کے لیے, اور یہ کورٹ کی ڈسکریشن اور پریروگیٹو ہے کہ وہ بیل ایشو کرے یا نہ ایشو کرے. سو پہلے بیلیبل اوفینس جو ہے اس کی جو کون دے سکتا ہے, پولیس آفیسر جو اس کی کسٹڈی میں ایکیوزڈ ہے وہ بیل گرانٹ کر سکتا ہے, یا کورٹ کے پاس اگر پولیس نہیں دے رہی اس صورت میں تو کورٹ کے پاس بھی جا کر آپ بیل لے سکتے ہیں. Now accused may be released on bail on executing a bond. ایک بانڈ بھرنا پڑتا ہے جس کو بیل بانڈ کہتے ہیں, اور اس میں شورٹی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر بیلیبل اوفینس جو ہے وہ کمٹ ہوا ہے. بیل بانڈ میں کنٹین سرٹن کنڈیشنز ہیں کچھ بیل بانڈ کی. وہ کنڈیشن یہ ہیں کہ ایکیوز جو ہے وہ ٹیریٹری جس میں وہ رہتا ہے یا جہاں پہ کرائم یا اوفینس ہوا ہے وہاں اس جگہ کو وہ چھوڑ کر نہیں جائے گا, اور اگر جائے گا تو کورٹ کی یا پولیس کی اجازت لینی پڑے گی. اور ایکیوز جو ہے شیل گیو ہز پریزنس بیفور دا پولیس, جب بھی پولیس اس کو انسٹرکٹ کرے گی کہ وہ تھانے میں یا پولیس اسٹیشن میں حاضر ہو تو اس کو وہاں جا کے اس انسٹرکشن کو فالو کرنا پڑے گا. اینڈ ایز اٹ از ریکوائرڈ انڈر دا ایکیوزڈ ول ناٹ ٹیمپر, کسی ایویڈنس کو وہ ٹیمپر یعنی تبدیل کرنے کی, یا اس کو اگر کوئی ایسی چیز ہے کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے یا کوئی اور ایسا ایویڈنس ہے اس کو وہ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے پولیس کی انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ حرج پڑتا ہو. سو یہ تمام کنڈیشنز جو ہیں وہ بیلیبل اوفینس میں جس نے اوفینس کمٹ کیا ہے اس کو پوری کرنی پڑیں گی. اب کچھ ایگزامپلس اس میں دیکھتے ہیں کہ بیلیبل اوفینس کی ایگزامپلس کیا ہیں. کرمنل پروسیجر کوڈ جو کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے اس کا اسکیڈول 2 ہے
اس میں یہ تمام offenses کی جو different nature of types of offenses ہیں ان کو بڑا تفصیلی طور پہ لکھا ہے. تو اس میں سیکشن 142 کے تحت اگر آپ ان لافل اسمبلی کے ممبر ہیں تو آپ یہ بیلیبل offense ہے, آپ کو بیل مل سکتی ہے. دوسرا ہے رائٹنگ آرمڈ ود ڈیڈلی ویپن. اگر آپ کوئی وائلنس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ڈیڈلی ویپن ہے تو یہ بھی بیلیبل offense ہے سیکشن 148 کے تحت. اسی طرح سے سیکشن 166 کے تحت پبلک سرونٹ, یعنی یہ صرف قانون عام سٹیزنز کے لیے نہیں ہے, اگر اس میں پبلک سرونٹس بھی کوئی اس قسم کا اوفینس کمٹ کرتے ہیں, یہ ڈس اوبے کرتے ہیں ڈائریکشن آف اے لا ود دی انٹینٹ ٹو کاز انجری ٹو اینی پرسن, this is also something which is a bailable offense and it is section 166. Wearing garb of or carrying token used by public servant with fraudulent intents. اس انٹینشن سے آپ کوئی آئی ڈی کارڈ استعمال کرتے ہیں, یہ شو کرتے ہیں کہ آپ پبلک سرونٹ ہیں, یا آپ کوئی اس طرح کا لباس پہن لیتے ہیں, کوئی یونیفارم ہے, اور آپ کی انٹینشن جو ہے وہ کوئی فراڈ کمٹ کرنے کی ہے, سیکشن 171 کے تحت یہ ایک بیلیبل اوفینس ہے. اسی طرح سے برائبری ان ریلیشن ٹو الیکشنز 171H جو ہے یہ اوفینس ہے اور بیلیبل اوفینس ہے. فالس اسٹیٹمنٹ ان کنیکشن ود الیکشنز 171G یہ بھی اوفینس ہے اور بیلیبل ہے. Refusing oath when duly required to take oath by a public servant 178 not arrest without warrant. اس میں arrest بھی کیا جا سکتا ہے, بیلیبل ہے, لیکن وارنٹ کے بغیر جو ہے وہ arrest نہیں اس کو کر سکتے. Obstructing public servant in discharge of his duty section 186 ہے اس میں, اور giving fabricating false evidence in judicial proceeding 193. Or non-bailable offense is one in which the court can grant a bail and it is the discretion of the court. Promoting, اس میں examples جو ہیں promoting enmity between different groups 153A ہے. Inducing students to take part in political activity. Disobedience to lawful orders given by civil servants and if the disobedience causes damage to other persons 188. Counterfeiting, اگر آپ کوائنز یا کرنسی بناتے ہیں تو یہ ایک اوفینس ہے, نان بیلیبل اوفینس ہے, سیکشن 233. اور پبلک سرونٹس allowing prisoners of state to escape non bailable offense ہے. So these are some of the examples of the law that prevails, and now we can judge or analyze or assess that how much of these laws are implemented.